اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ برادران اسلام، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی ہمیں متعدد جگہ جو ہے وہ نماز کا حکم ملتا ہے، اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ اشارتاً یا صریحاً قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا کوئی بڑا افسر ہو، کوئی بڑا ہو، وہ ہمیں جب ایک بار کام کو کہتا ہے، پھر دوسری بار کہتا ہے، پھر تیسری بار کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے باس نے بہت تاکید کر دی اور یہ ہم نے کام ضرور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سپریم پاور ہے اس کائنات کی، اس نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ تو برادران اسلام، نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں پھر بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر بھی پڑھیں۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، تو ہم جو ہیں یہ اس فریضہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نماز کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ پانچ جو چیزیں ہیں ان کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری چیز ہے نماز۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو دین کی بنیاد ہے وہ مضبوط ہو جائے تو کلمہ کے بعد پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہی ہے، اور دن میں 5 وقت ہمارا یہ امتحان ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے بھائی، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا اور اس کے تمام معاملات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے دیکھنے کو وہ سب سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ عاجزی کا مقام ہے، لیکن انسان کے لیے وہ معراج کا مقام ہے جب وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر وہ ہمیں لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کریں، 5 وقت جو ہے نماز ادا کریں، کیونکہ اس کی احادیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں بہت تاکید آئی ہے، اور نماز جو ہے یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود ہم برے کاموں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں اسی طرح ہم اچھے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہوتا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ جو ایک اسلام کا اہم رکن ہے، ایک اہم بنیاد ہے۔ دیکھیں، جس چیز کی بنیاد کمزور ہوتی ہے اس پہ کوئی اچھی عمارت نہیں تعمیر کی جا سکتی، لیکن اگر کسی چیز کی بنیاد اچھی ہو تو اس کے اوپر جو عمارت قائم کی جائے گی وہ بھی اچھی ہوگی، پائیدار ہوگی، اعلیٰ ہوگی۔ تو باقی جو ہیں 3-4 چیزیں وہ بھی بنیاد میں شامل ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن آج میں بات کر رہا ہوں نماز کے موضوع پہ۔ تو برادران اسلام، کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری ہے
وہ نماز کی ہے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور اپنے جو گھر والے ہیں سب سے پہلے انسان کو تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بتاتے جائیں۔ اگر ایک آدمی نے بھی ہماری بات سن لی، سمجھ لی اور اس پہ عمل کر لیا تو ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں امید کرتا ہوں برادران اسلام کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ نماز کی پابندی کریں گے، اور اس کے صلہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے گا۔ آمین ثم آمین، احسن الجزاء۔